السلام علیکم دوستوں، حضرت ایوب علیہ السلام کی داستان۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کتنے ہی مشکلوں کا سامنا کیا، کتنی کڑی آزمائشیں آپ نے دیا اسلام کے لیے، اور آخر اللہ نے آپ کا صبر جب رنگ لایا تو آپ کو کیا نعمتیں عطا فرمائی۔ یہ پورا واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد میں بنو اسرائیل کی بہت ترقی ہوئی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، اور یعنی کہ آپس میں وہ لوگ لڑائی جھگڑا کرنے لگے اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے صحیح راستے کو بھولتے گئے۔ بنو اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے اور کتنے ہی نبی بھیجے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی کتاب توریت کی تعلیم دیتے رہے اور بنو اسرائیل کو پھر سیدھے راستے پر لگاتے رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی انہی پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں جو بنی اسرائیل کو توریت کی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے صابر پیغمبر گزرے ہیں۔ آپ کا ذکر بھی کئی جگہ قرآن شریف میں ملتا ہے دیکھنے کے لیے۔ آپ بڑے ہی مالدار اور خوشحال تھے اور آپ کی بہت سی اولادیں تھیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر بہت ہی خوش تھے اور اللہ رب العزت کی نعمتوں پر آپ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ہر طرف خوشی ہی خوشی تھی، رنج و غم، فکر و اندیشہ کا کہیں دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ کڑی آزمائش یعنی کہ دوستوں حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائشوں کا وقت آیا اور آپ نے بہت ساری آزمائشیں دیں اور بہت آپ نے صبر کیا ہے اور کیا کیا مصیبتیں آپ نے جھیلی ہیں۔ آخر آپ کی آزمائش کا وقت آ گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے سچے بندوں کی نشانیاں رہتی دنیا تک قائم رہے۔ یعنی کہ دوستوں جب تک دنیا قائم رہے اللہ تعالیٰ کے سچے بندوں کی نشانیاں بھی قائم رہیں اور صبر و شکر کی مثالیں زندہ رہیں ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے اپنی نعمتیں واپس لینا شروع کیا۔ یعنی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو بھی دیا تھا، جو نعمتیں آپ کے پاس میں تھیں، اللہ تعالیٰ نے واپس لینا شروع کر دیا۔ مال و دولت، باغات یعنی کہ آپ کے پاس جو باغ تھے، ہرے بھرے کھیت کھلیان جن میں غلہ پیدا ہوتا تھا، مکان، جانور اور آپ کی اولادیں، سب کے سب آپ سے رخصت ہو گئے اور آخر میں صحت نے بھی جواب دے دیا۔ بدن میں کیڑے پڑ گئے، آپ کے سارا بدن پھٹ گیا، مگر آپ ان سب مصیبتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرتے تھے اور اللہ رب العزت کی یاد میں ہی لگے رہتے تھے۔ شکوہ و شکایت تک نہ کرتے تھے آپ، کبھی آپ نے کوئی شکایت نہیں کی، ناشکری ادا نہیں کی اور ہمیشہ اللہ کا شکر ہی ادا کرتے گئے آپ۔ آخر اللہ رب العزت کو آپ کے اوپر رحم آیا اور آخر صبر رنگ لایا آپ کا۔ صبر کی بھی ایک دوستوں حد ہوتی ہے۔ جب اس کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ یعنی کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو پکارا اور اللہ رب العزت سے فریاد کی، دعا کی کہ مجھے شیطان نے رنج اور تکلیف پہنچا رکھی ہے، تو میرے حال پر رحم کر یا اللہ، تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے مالک۔ آخر اللہ رب العزت کو حضرت ایوب علیہ السلام کے حال پر رحم آیا اور اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنے پاؤں سے زمین پر ٹھوکر مارو۔ یعنی کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم زمین پر ٹھوکر مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ٹھوکر ماری اور ٹھوکر مارتے ہی آپ کے ایک چشمہ نکلا، یعنی کہ پانی نکلا۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی موجود ہے۔ جب وہ اس پانی سے نہائے، یعنی کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اس پانی سے نہایا اور اس کو پیا تو ان کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں اور آپ بالکل صحت مند اور اچھے ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ بھی احسان فرمایا آپ کے اوپر کہ ان کو پھر سے وہ تمام نعمتیں عطا فرمائی اور تمام برکتیں بھی دی اور بیوی بچے بھی عطا فرمایا آپ کو۔ بے شک
حضرت ایوب علیہ السلام بڑے صبر کرنے والے تھے۔ کیا ہی اچھے انسان اور کیا ہی اچھے بندے تھے آپ، جو ہر بات میں، ہر تکلیف میں، ہر ایک پریشانی میں اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر کرتے تھے، اللہ کی طرف ہی دوڑتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر ایک آزمائش اور ہر ایک امتحان سے بچائے، لیکن اگر دوستوں کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے برے کاموں کا ایک امتحان سمجھنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کرنا چاہیے ہم سب کو، اور ہر حال میں اللہ رب العزت کا ذکر اور اس کی تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑے انسان اور اچھے انسانوں کے اور سچے اور نیک بندوں کی نشانیاں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صبر و شکر ادا کرنے کی، ہر حال میں اپنے مالک کی حقیقی تعریف کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایک مصیبت سے ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ محفوظ عطا فرمائے۔